اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے جہاں سے تلاوت شروع کی گئی ہے. مضمون جو چل رہا تھا گزشتہ سے پہلے والی مجلس میں کچھ قوموں کا تذکرہ کیا تھا. قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے. یہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ تھے، دانشور تھے، عقل مند تھے، ذہین تھے، لیکن پوری ذہانت انہوں نے اپنی دنیا بنانے کے پیچھے لگائی تھی. دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار تھے، لیکن اللہ کی باتوں اور پیغمبر کی باتوں کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ لوگ بالکل ایسے نادان ہو گئے جیسے کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی ہے، جس کی بنیاد پر وہ انکار کرتے ہیں. تو انکار کرنا کوئی اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کی عقل میں کوئی کمی تھی. اللہ نے ان کو سمجھدار بنایا تھا، لیکن سمجھداری کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا. اس کے بعد 3 خاص نام ذکر کیے تھے: قارون، فرعون اور حامان. قارون کا نام ایک مالداری کی سمبول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ بڑا مال اللہ نے اس کو عطا فرمایا. سورہ قصص جو اس سے پہلے والی صورت ہے اس میں اس کا بہت تفصیلی تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے خزانے میں جو لوگ لگتے تھے ان کی جو چابیاں ہوتی تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی پوری جماعت ہوا کرتی تھی. وہ اٹھا کر لاتی تھی اور وہی لے جاتی تھی اور اپنے ٹھکانے پر رکھتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے اس کو اتنا آگے رکھا تھا. فرعون یہ ایک بادشاہ ہونے، حکومت کرنے کے اعتبار سے ایک سمبول تھا. اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی اور حکومت اس کے پاس اتنی پاورفل تھی کہ وہ اپنی زبان سے وہ دعویٰ یہ کرتا تھا جس کو قرآن میں نقل کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں، سب سے بڑا رب. سورہ دخان میں غالباً یا سورہ زخرف میں یہ مضمون آیا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ کیا یہ ملک مصر کی سلطنت، حکومت، بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ ندیاں جو بہتی ہے ملک مصر میں یہ سب میری ہے، میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے کہ اس کو جس طریقے سے چاہے اس کا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اس کو جیسے چاہے کام میں لا سکتے ہیں. تو یہ حکومت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو ایک اونچے مقام پر رکھا تھا دنیاوی اعتبار سے. حامان یہ فرعون کا خاص وزیر ہے، گویا کہ بڑوں سے تعلق کی بنیاد پر جو ورچسپ ملتا ہے اور ایک شہرت ملتی ہے، وہ شہرت اس کو حاصل تھی. لیکن ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے تو بہت آگے بڑھے، بہت آگے نکلے، لیکن صحیح راستے پر چلنے کے اعتبار سے بالکل پچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ قومیں تھیں وہ قومیں بھی، اور یہ افراد تھے یہ افراد بھی. اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لیا. ایک خاص وقت تک مہلت دی. جب مہلت کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے ان کی پکڑ کی، اور یہ پکڑ جو ہے ان کے گناہوں کی بنیاد پر، نافرمانی کی
ہوئی تھی. کچھ وہ تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیجی. کچھ وہ تھے کہ جن کو تیز آواز میں سخت آواز آئی اور اسی سے وہ ہلاک ہو گئے. کچھ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے زمین کے اندر اتار دیا، جیسے قارون ہے، قوم لوط ہے، اس کو زمین کے اندر جو ہے دفن کر دیا. کچھ وہ ہے کہ جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا. فرعون ہے، فرعون کی قوم ہے، حضرت نوح کی قوم ہے، ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا. کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی. یہ خود اپنے ساتھ بے انصافی کرتے تھے کہ سچائی کا راستہ سامنے آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس کو اختیار نہیں کیا. جہاں سے تلاوت شروع ہوئی ہے وہاں پر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ اپنے مددگار ڈھونڈتے ہیں، بناتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ جن کو سہارا سمجھتے ہیں وہ سہارے نہیں ہو سکتے. جب تک وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے وہاں تک تو لگتا ہے کہ اس نے ہاتھ تھاما ہے یا اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس نے مدد کی ہے اور اس نے تعاون کیا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط سہارا بھی ایسا ہے کمثل العنکبوت، جیسا کہ مکڑی ہوا کرتی ہے کہ وہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے. اب مکڑی کا گھر انسان بھی بناتا ہے. اسی طریقے پر جو جانور ہے وہ بھی اپنے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں. کوئی زمین کھود کر اندر رہنے کا انتظام کرتا ہے، پرندے ہیں وہ مالے بنا کر اپنے رہنے کا انتظام کرتے ہیں. تو گھر انسان بھی بناتا ہے، دوسرے جانور بھی بناتے ہیں. ایسے ہی مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے، جالا تنتی ہے، جالا بنتی ہے. لیکن جتنے مکان ہیں، جتنے گھر ہیں، ان میں سب سے کمزور وہ مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. کاش کے لوگ یہ مثال سمجھیں. مکڑی کا گھر اس کو لگتا ہے کہ مضبوط ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے، اوپر ہے، لیکن ذرا تیز ہوا کا جھونکا ہے وہ گھر جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. ذرا کسی نے جھاڑو گھمائی اور وہ گھر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے علاوہ جو اپنے مددگار سہارے ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے اولیاء تلاش کرتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ مکڑی کے مانند سہارے ہیں. وہ ضرورت کے وقت کام نہیں آ سکتے. ضرورت کے موقع پر آدمی گھر کا سہارا لیتا ہے، لیکن مکڑی کے بنائے ہوئے گھر کا سہارا کوئی نہیں. شیر کا بنایا ہوا گھر اگر ہے تو وہاں چھپنے کی کوشش کرے گا، جنگل میں کہیں پھنسا ہے، یا کوئی اور جانور کا گھر ہے اور خطرے کی نوبت آئی ہے، وہ زمین میں بنائے ہوئے بل میں اترنے کی کوشش بھی کرے گا. لیکن مکڑی کا بنایا ہوا جو گھر ہے اس سے کبھی بھی آدمی اپنے بچاؤ کا اس کی کوئی امید نہیں رکھتا. تو اللہ کے علاوہ جو مددگار تلاش کرتے ہیں ضرورت کے وقت کبھی بھی وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کے علاوہ جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے لیکن مہلت دیتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کی، گنہگاروں کی، نافرمانی کے راستے پر چلنے والوں کی فوراً پکڑ نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو مہلت دی جائے گی، وقت ملے گا. اس وقت سے فائدہ اٹھا کر وہ صحیح راستہ بھی چن سکتے ہیں اور مہلت کو ضائع بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ اپنی حکمت سے مہلت وقت سب کو دیتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. لیکن سمجھتے وہی ہے جو اس کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، جو صحیح ڈھنگ سے جانتے ہیں. اور جاننا علم یہ غور و فکر سے آتا ہے. آدمی غور کرے، سوچے، تدبر کرے، تفکر کرے، نتیجے میں انسان کو جو ہے صحیح بات اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. اور صحیح بات سمجھ جائیں تو اس صورت میں وہ صحیح راستہ بھی اختیار کرتا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، اور کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے. ہر چیز کے پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. زمین بنی ہے تو زمین اپنا کام کر رہی ہے، آسمانی نظام جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اس میں یہ اشارہ کیا کہ انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ساری چیزیں ایک مقصد سے بنی ہیں، وہ مقصد پورا کر رہی ہے، تو کیا انسان جو خود اپنے بارے میں غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے اس میں سب سے زیادہ ذہانت، سمجھداری، دانائی، عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. گویا کہ یہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اور جو کام وہ کرتا ہے اس کے لحاظ سے اللہ کی مخلوق میں اعلیٰ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو کیا جو چیزیں انسان سے کم درجے کی ہے وہ مقصد کے ساتھ بنی ہو اور انسان کی بنانے کا، انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات جو بیان کی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز مقصد سے بنی ہے، اس میں نشانی ہے. لیکن ان کے لیے جو ماننا چاہتے ہیں،
جن کو نہیں ماننا ہے تو پھر وہ تو آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا گیا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے، اس سے جو پیغام لینا چاہیے، اس کے ذریعے سے جو حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، مشہور آیت ہے، تقریباً سب کو یاد بھی ہوتی ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی آپ کی طرف کتاب کی شکل میں اتاری جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز قائم کیجیے۔ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برے کاموں سے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ 21واں پارہ یہاں سے شروع بھی ہوتا ہے اور یہ اس کی پہلی آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے اس سورۃ مبارکہ کی۔ یہ سورۃ مبارکہ، اس کا نام جو ہے سورۃ العنکبوت ہے، جیسے کہ ذکر ہے عنکبوت کے معنی مکڑی کے آتے ہیں، جیسا بھی ذکر آیا اس کا، اسی مناسبت سے اس کا نام ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الفتن بھی ہے، فتنہ جو بولتے ہیں اس کا بہووچن ہے فتن، کیونکہ سورت جو شروع ہوئی تھی وہاں پر تذکرہ ہی فتنوں سے کیا۔ یہ فتنے سے مراد ہوتا ہے امتحان، کسوٹی، آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے، جس قانون پر بنایا ہے، اس میں آزمائش سے سب کو گزرنا ہے، امتحان سے سب کو گزرنا ہے۔ وہ امتحان کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ زندگی گزارنے کے سلسلے میں مستقل اس کو آزمائش سے گزرنا ہے۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد آدمی اپنے لیے مکان بناتا ہے، اپنے جو ہے آرام کے اسباب جمع کرتا ہے، اپنے بال بچے اگر کسی کے ہیں تو ان کا پیٹ بھرنا، ان کی ضروریات کا انتظام کرنا، اس کے لیے اس کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو مشقت تکلیف انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سورہ بلد ہم نے پڑھی تھی، وہاں مضمون بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ تکلیفوں میں رہے گا، تکلیف اس کو آتی ہی رہے گی۔ اور اس مضمون کو سمجھانے کے لیے قرآن نے 3 باتوں کی قسم کھائی ہے، 3 قسمیں کھائی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مضمون بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشقت میں، تکلیفوں کے اندر رکھا ہے۔ پہلی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مکہ شہر کی، مکہ شہر کی قسم کھائی۔ دوسری قسم کھائی وانت حل بہذا البلد، قسم ہے آپ کی، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قسم ہے آپ کی کہ آپ کو مکہ شہر میں حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، قسم ہے اولاد کی۔ یہ 3 قسمیں کھائی ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں مناسبت جو ہے، کیونکہ آگے جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں، تکلیف میں رکھا ہے، تو یہ 3 باتیں اس پر گواہ ہیں۔ قسم کا مطلب کسی چیز پر گواہی دینا ہوتا ہے۔ مکہ شہر، آج تو مکہ کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، ہر طرح کی سہولتیں وہاں پر فراہم ہیں، لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا ہے، وہ سورۃ مبارکہ اتری ہے، مکہ مکرمہ میں زندگی بہت دشوار ہے۔ ایک تو پہاڑی علاقہ، کھیتی باڑی وہاں ہوتی نہیں ہے، پانی کی بہت کمی اور قلت ہے، پانی کی کمی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے۔ مکہ والوں کو اپنا سامان پائپ سے لانا پڑتا ہے، اور اچھی طرح زندگی گزرے اس کے لیے سال میں 2 مرتبہ لازماً سفر کرنے پڑتے ہیں ان کو، ایک ملک یمن کا، ایک ملک شام کا۔ وہاں سے کچھ لے آتے ہیں، بیچ آتے ہیں، ضرورت کی ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں، ضرورت کا سامان خرید لاتے ہیں۔ اب یہ سفر یمن کا اور ملک شام کا، سال میں یہ 2 سفر کوئی آسان کھیل نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹ پر پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ کہ وہ مکہ مکرمہ میں زندگی جیسے دشوار ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، پانی کی قلت ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور دوسری چیزیں، تو ایسے ہی تکلیف اللہ نے انسان کو تکلیف میں رکھائی ہے، اپنے ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت۔ دوسری جو قسم کھائی ہے، وہ قسم کھائی ہے وانت حل بہذا البلد، حضور کی فرمایا کہ آپ کی قسم ہے کہ آپ کو اس شہر میں حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک چیز کہا جائے حلال ہے، اور جس کھانے کی چیز بڑی کہا جائے کہ حلال ہے، اس کا مطلب جو چاہے وہ کھا لے اس کو۔ اگر کہا جائے کہ اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، حرام نہیں ہے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کرے گا۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جس کو کہا گیا کہ یہ بلد الحرام ہے، یعنی ایسا شہر ہے
کہ جہاں پر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، ہاتھ اٹھانا، تکلیف پہنچانا، کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، کسی کو قتل کرنا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مسجد الحرام، یہ حرام کا جو ایک مفہوم ہے احترام والی چیز، یعنی اللہ نے اس کو احترام والا بنایا۔ احترام میں جو لفظ ہے وہ بھی لفظ حرام سے بنا ہے، کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا ہے، ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ قابل وقت چیز ہے، وقت والی چیز ہے۔ تو مکہ مکرمہ وہ جگہ تھی کہ حرم کا لوگ اتنا احترام کرتے تھے اس زمانے میں بھی، کہ اگر سگے باپ کو قتل کرنے والا حرم کی حد میں کسی کو مل جاتا تو وہ بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو چھیڑتا نہیں تھا، حرم کے احترام کی بنیاد، یعنی یہ احترام تھا۔ لیکن حضور کو فرمایا گیا کہ آپ ایک صحیح مقصد لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک اچھا مقصد لے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم سے بچانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، جنت والا راستہ بتاتے ہیں، تو مقصد لے کر جو چلتا ہے اس کے سامنے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ جگہ جہاں اپنے باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، وہاں پر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود گھڑتے ہیں، اس کو خود بناتے ہیں اور ہمارے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اکیلے نہیں ہیں، ان کی پوری پینل کام کرتی ہے، پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے اور سب مل کر جو ہے وہ ایک بات تیار کرتے ہیں اور محمد ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس حرم کے حد میں حضور کے ساتھ جو ایک صحیح مقصد لے کے کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ایک تو ایک کہ زندگی گزارنے میں دشواری، اور دوسرا یہ کہ صحیح مقصد لے کے جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کے راستے میں مزید دشواریاں تکلیف آئی۔ تیسری قسم کھائی باپ اور بیٹے کی۔ باپ اور بیٹے سے مراد کون ہے؟ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، جو راجح قول ہے باپ سے مراد ہر باپ ہے اور بیٹے سے مراد ہر بیٹا ہے۔ کیونکہ انسان اکیلا ہو تو وہ فٹ پاتھ پر بھی زندگی پوری کر سکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہے گا میں اکیلا ہوں، گھر نہیں ہے تو کیا بات ہے، کہیں بھی سو جاؤں گا، دن کو مزدوری کروں گا اور شام کو وہی پیسے سے کھا لیا مثلا۔ لیکن اگر بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو ان کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرنا یہ انسان کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیٹ کی گالیاں سننی پڑتی ہے، ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، بعض لوگوں کو مار بھی کھانی پڑتی ہے، کھاتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا، کچھ بولا تو اس صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پیسے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، بچوں کو کھلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو بچوں کی خاطر ایک باپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ نظام ہم نے بنایا ہے اس کا۔ تو یہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اتنا بوڑھا کہ خدمت کا محتاج ہو گیا، بستر پر پڑا ہوا ہے، اب یہ بچوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، تکلیف، اس کو سنبھالنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے۔ یہ جیسے کہ تین چیزیں تم نے دیکھ لی، مکہ شہر کی زندگی دیکھی، حضور کی زندگی دیکھی اور باپ اور بیٹے کا تعلق دیکھا، تو یہ جیسے تکلیفیں ان تینوں کے اندر ہے، ویسے انسان کی زندگی میں جس طرح کی تکلیفیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں جو تکلیف بیان کی گئی، حق کا راستہ اگر چنتے ہو، صحیح راستے پر چلتے ہو اور سچائی کو قبول کرتے ہو، تو سچائی کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں تمہیں تکلیفیں آئے گی۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ سورت ہی وہاں سے شروع، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اتنا بولیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ امتحان ہم لیں گے، آزمائش آئے، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ تکلیفوں کا تذکرہ فرمایا، یہاں پر ان تکلیفوں کے آسان بنانے کا علاج بیان فرمایا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ یعنی حق کے راستے میں چلنے میں جو تکلیفیں آ رہی ہے، ان تکلیفوں کو آسان بنانے کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت، اتلو کا لفظ ہے، یہ تلاوت کا لفظ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ عربی میں تلاوت کے دو معنی، ایک تو یہ کہ کسی کو پڑھنا، لیکن خالی پڑھ کر چھوڑ دینا نہیں، بلکہ مسلسل پڑھتے رہنا، ایک مفہوم یہ ہے۔ اور دوسرا تلاوت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، جس کو کہا جاتا ہے عمل کرنا، اتباع کرنا۔ یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہیں۔ جو وحی کتاب کی شکل میں آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اس وحی کو آپ مسلسل پڑھتے رہیے اور اس میں جو کہا گیا ہے اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔
وہ مشکلات جو آ رہی ہے اس مشکلات میں آسان بنانے کے لیے یہ چیز مفید ثابت ہوگی۔ نمبر 2 پر فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ جو مشکلات کو آسان بنانے کے لیے ایک چیز نماز ہے۔ سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر مشکلات ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں تو 2 چیزوں سے سہارا لو، 2 چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ نمبر 1 صبر کے ساتھ، یعنی اس کو برداشت کرنا، مضبوط رہو۔ نمبر 2 نماز پڑھو۔ تو یہ نماز اور صبر ایسی چیز ہے کہ تمہاری مشکلوں کو آسان بنائے گی، ان کو جھیلنا تمہارے لیے آسان ہے۔ یہاں پر بھی 2 چیزیں بیان کی گئی، قرآن کی تلاوت کرنا اور نمبر 2 پر نماز کو قائم کرنا۔ ایک ربط تو شروع صورت سے ہو گیا، دوسرا تعلق ابھی جو آیا کہ جو اللہ کے علاوہ سہارے ڈھونڈتے ہیں وہ سب مکڑی کے جالے ہیں۔ تو ہم کس کا سہارا ڈھونڈیں؟ تو اللہ کا سہارا ڈھونڈو۔ اللہ نظر نہیں آتے تو اللہ کا سہارا کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کا سہارا حاصل کرنے کے 2 بڑے ذریعے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پڑھو۔ یہ کتاب قرآن کو پڑھنا، علماء نے ذکر کیا کہ ایسا ہے وہ ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، ہمیں ہماری رہبری کر رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کرو۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو، وہ کہ دونوں طرف سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ کتاب کے ذریعے سے اللہ بندے سے تعلق قائم کر رہے ہیں اور نماز کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ اللہ سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، اور پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے جو بے حیائی سے اور ہر برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ اب یہ روکتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ روکتی ہے کا مطلب یہ کہ نماز جو عبادت ہے وہ بندے کو یاد دلاتی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو بلکہ تم کسی کے بندے اور غلام ہو۔ کیونکہ نماز میں آدمی کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کھڑا نہیں ہوتا، جس سمت منہ کر کے کھڑے ہونے کو کہا ہے اس سمت رخ کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں کہ پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا پھر قیام کیا جیسے، بلکہ وہ جس طرح کہا گیا اس طرح کرتا ہے۔ تو نماز کی جو شکل و صورت ہے وہ بندے کو یاد دلاتی ہے کہ تم بندے ہو اور تم کسی کے تابعدار ہو۔ اب یہ ذہن میں اگر بیٹھ جائے کہ میں بندہ ہوں، تابعدار ہوں، تو بندے اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کی، اپنے مالک کی فرما برداری کرنا، اس کی بات ماننا۔ تو نماز کے ذریعے سے مشق جب ہو گئی تو باہر بھی یہ چیزیں انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب وہ برائی کرنے جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ میں بندہ ہوں، پھر برائی کے پھر ذہن میں آتا ہے بندہ ہوں، برائی ہو گئی تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ نہیں میں تو بندہ تھا، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیوں کر لیا، میرے آقا نے، میرے مالک نے، میرے اللہ نے، میرے رب نے منع کیا، پھر یہ کام میں نے کیوں کیا؟ فوراً توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے۔ یہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، برے کام سے انسان کو روکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نماز کی یہ تاثیر بھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے آدمی برائی سے روکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز حقیقت میں نماز جو ہے وہ حقیقت کے اندر نماز ہو، تو وہ نماز کی تاثیر ہے کہ وہ برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ اس سے دوائی اگر اصلی ہے تو اس صورت میں وہ جس مرض کے لیے بنی ہے اس میں وہ ایک فائدہ دے گی، لیکن اگر دوائی نقلی ہے تو اس صورت میں وہ چاہے پیٹ میں جا رہی ہے، پانی کے ذریعے حلق سے اتارا گیا ہے، لیکن وہ نقلی ہونے کی بنیاد پر اس کی وہ تاثیر جو ظاہر ہونی چاہیے وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ تو ایسے اگر نماز وہ نماز ہے جس کو یہاں پر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی الفاظ آئے ہیں وہاں پر یہ جو الفاظ آئے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ظاہر میں اور اندرونی اعتبار سے جتنے بھی آداب ہے سب کی رعایت کرنا، اس کے ظاہر باطن سب حق ادا کرنا۔ ظاہری حق کیا ہے کہ انسان وضو کر کے کھڑا ہو، پاک صاف ہو کر کھڑا ہو، کپڑے ڈھنگ کے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کھڑا رہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا رہے، اور اندرونی اعتبار سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل جو ہے دلی تعلق اللہ سے قائم کرے، نماز پڑھے اور دل کا تعلق کہیں اور ہو رہا یہ نہ ہو۔ اگرچہ وہ نماز ہو جائے گی لیکن حقیقی نماز کے ظاہر بھی جو ہے وہ انسان کا جیسا کہا گیا ایسا ہے، اور اندر بھی اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سامنے باادب بن کے کھڑے ہو، باادب جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، اس میں فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. خشوع کا مطلب ہے کہ دل کی حاضری ہے اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہے. تو ایسی نماز جو ہے وہ انسان کے برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس جملے کے کئی مطلب علماء نے ذکر کیے اور سارے الفاظ میں سب کی گنجائش ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی اس میں کہا گیا کہ دیکھو تلاوت قرآن، اسی طریقے پر نماز کو قائم کرنا، یہ اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی یاد ایسی ہے کہ جو اس سے بھی آگے نکل گئے. خالی قرآن پڑھتے ہو اس وقت اللہ کی یاد، نماز پڑھتے ہو اس وقت اللہ کی یاد، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی یاد ہمیشہ تمہارے دل میں رہنی چاہیے. بلکہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے نماز، نماز کے ذریعے سے ذکر، یہ تینوں باہم کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. ذکر کے ذریعے سے نماز، نماز کے ذریعے سے تلاوت، تلاوت سے نماز، اور نماز سے جو ہے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر. ذکر سے مراد دل یاد کرے ہمیشہ کہ اللہ ہے. یہی اسی کو اصل ذکر کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ یاد ہے، ہر موقع پر اللہ یاد ہے. یہ حقیقی ذکر ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، حضور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ. اور آپ نے امت کی جو رہبری فرمائی، ہر موقع پر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے شروع میں انسان کو کچھ ایسے کلمات بتائے جس سے اللہ سے زندہ تعلق پیدا ہو. جیسے کوئی بھی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو. ایک صحابی کو بچے تھے، ان کو نصیحت فرمائی کھانے کے سلسلے میں کہ سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لے کر کھاؤ داہنے ہاتھ سے. یہ مسجد میں داخل ہے تو اس وقت کیا کہنا ہے وہ دعا آپ نے بتائی. ہر موقع پر آپ نے جو ہے وہ اللہ کی یاد کرنے کا. تو یہ اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اس کا ایک مطلب دوسرا علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ یہ سورہ بقرہ میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو یعنی مجھے یاد کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تلاوت کر کے اللہ کو یاد کیا، نماز قائم کر کے اللہ کو یاد کیا، تو اللہ بھی تمہیں یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا یاد کرنا تمہارے یاد کرنے کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے. اسی نے کہا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ مجھے یاد کرے تو میرے تو نصیب ہی جا کے. حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ جب اکیلا بیٹھ کر دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے دل میں بندے کو یاد کرتا ہے. اور اگر بندہ مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ جو ہے بندے کو یاد کرتا ہے. تو یہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو بندے نے یاد کیا تو بندے کو بھی اللہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ جو بندے کو یاد کرتے ہیں یہ تو بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کاروبار، تجارت، جتنے بھی کام کرتے ہو اللہ سب جانتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا مطلب تمہارا حساب نہیں. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ ضرور عام طور پر انسان جو ہے تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، بہانہ کیا کرتا ہے کہ یہ مشغولی، وہ مشغولی، یہ مشغولی، وہ مشغولی. تو جس کو کتنی مشغولی ہو سکتی ہے اس مشغولی میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، پتہ ہے. اس نے جو حکم دیا ہے تو ایسا حکم دیا ہی نہیں کہ انسان نہ کر سکے. سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی کو بھی کسی کے ذمہ جو کام لگایا ہے اتنا ہی لگایا ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اس کو کر سکتا ہے. تو جو کام تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے، سب پتہ ہے، لیکن تب بھی اس نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں میں سے بھی وقت نکال کر نماز بھی قائم کرنی ہے، تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے. یہ گویا کہ ان مشکلوں کو آسان بنانے کے لیے اور ایک مضبوط سہارا انسان کے ہاتھ میں آ جائے. اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد انسان کو اندر سے امید بندی رہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن جب تک اللہ کا سہارا ہے کوئی میرا بال بیگا نہیں کر سکتا. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس آیت کو پڑھتے رہنے، یاد رکھنے، اس میں جو میسیج پیغام ہے اس کو ہمیشہ دل میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کے کرنے کو کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان